الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. صدق اللہ العظیم. یہ آیت مبارکہ آیت سجدہ ہے. اس کو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں، اور پرندے بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے. وہ سب مل کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا اور ان کو حکمت عطا کی تھی اور مضبوط قوت فیصلہ بھی عطا کی تھی. کیا آپ کو جھگڑنے والے ان لوگوں کی خبر ملی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے؟ جب داؤد علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو گھبرا گئے. انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، ہم دونوں کے درمیان ایک جھگڑا ہے، اور وہ یہ ہے وہ جھگڑا لے کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم میں سے ایک فریق نے دوسرے فریق کے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں، ناانصافی نہ کریں اور ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتا دیجیے. جھگڑا یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے زور بیان سے مجھے دبا بھی لیا ہے. داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس کا اپنی 99 دمبیوں کے ساتھ تمہاری ایک دمبی ملانے کا سوال تو بہت ظلم ہے، اور اکثر شریک اور حصے دار ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہی ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں. داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ ہماری طرف سے آزمائے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے رب سے استغفار کرنے لگ گئے، جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگا لی. گزشتہ آیات مبارکہ میں حق جل مجدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین اور انبیاء سابقین میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرنے کا حکم دیا، اور ان کے خاص صفت اواب کہ وہ اللہ سے بہت قریب اور اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے کا ذکر کیا. آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے 2 معجزات کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلے معجزے کا ذکر آیت مبارکہ نمبر 18 میں، جو آج کی تلاوت کردہ پہلی آیت مبارکہ ہے. ارشاد ہوا انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں. یہاں سب سے پہلے لفظ سخرہ قابل غور ہے. ماہرین لغت کے مطابق سخرہ کے معنی تابع کر دیا، کنٹرول میں دے دیا. کسی چیز کو اس طرح پیدا کیا کہ اسے خاص کام پر لگا دیا.
جس طرح قرآن کریم نے یہ لفظ سخر الشمس والقمر کے لیے بھی استعمال کیا کہ سورج اور چاند کی تخلیق ایک خاص مقصد کے لیے کی گئی ہے، اور یہ دونوں مخلوقات اپنے اس وظیفہ حیات کو پورا کرنے پر مجبور ہیں، اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے۔ یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی صاحب عقل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اللہ پہاڑ جیسی عظیم مخلوق صرف اسی لیے پیدا کی ہو کہ آوازوں کی بازگشت اور گونج پیدا کرے۔ پہاڑوں کی تخلیق کا مقصد قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں بھی اور احادیث نبویہ میں بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ پہاڑوں میں آوازوں کا گونجنا ایک معمول کی بات ہے، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے جسے اتنی عظمت کے ساتھ بیان کیا گیا؟ مزید یہ کہ یسبحن کا صیغہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پہاڑوں کی تسبیح الگ تھی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی علیحدہ۔ اگر وہ انہی کی آواز کی گونج تھی تو اس تسبیح کو پہاڑوں کی طرف کیوں منسوب کیا گیا؟ غرض ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا جس کو یہاں بیان کیا گیا۔ دوسرا معجزہ یہ بیان کیا گیا کہ نہ صرف پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے بلکہ پرندے بھی ہوا میں رک جاتے اور جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے۔ تیسرا معجزہ یہ بتایا گیا کہ نہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے بلکہ یہ پہاڑ اور پرندے بھی جو ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے یہ بھی سب اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے۔ آیت مبارکہ نمبر 20 میں حضرت داؤد علیہ السلام کے دو مزید معجزات بیان کیے گئے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے ان کی تسبیح اور اللہ سے ان کے تعلق کے نتیجے میں ان کی سلطنت کو مضبوط و مستحکم کیا۔ پھر اسی آیت میں ان کا ایک اور معجزہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا گیا۔ آیات مبارکہ نمبر 21 سے 24 تک حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک فیصلے کو بیان کیا گیا، اور اس فیصلے پر حق جل مجدہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے، اور یہ سوال اس فیصلے اور اس واقعے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حل اتاک نبأ الخصم، کیا تمہیں ان مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی یہ واقعہ اور قصہ اس قدر اہم ہے کہ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس فیصلے کی خبر ضرور پہنچنی چاہیے۔ اس مقدمے کا پس منظر کچھ یوں بیان کیا مفسرین نے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ معمول بنایا ہوا تھا کہ وہ ہفتے میں ایک دن لوگوں کے مقدمات نہیں سنتے تھے، بلکہ وہ دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اس دن وہ تمام دن اپنی مخصوص محراب میں اللہ کی عبادت اور ذکر و تسبیح میں مشغول رہتے۔ لوگوں کو بھی ان کے اس معمول کا علم تھا، اس لیے کوئی ان کی عبادت کے دن ان کے پاس کوئی مقدمہ یا جھگڑا لے کر نہیں آتا تھا۔ پھر ایک خصوصی پہرا بھی وہاں پر موجود ہوتا تھا جو ان کی حفاظت پر مامور تھا۔ کسی کی جرت نہ ہوتی تھی کہ ان کی عبادت گاہ میں داخل ہو جائے۔ کہ ایک دن 2 افراد دیوار پھاند کر داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ یہ دونوں کیسے گھس آئے، تو ان دونوں نے واضح کیا کہ ہم آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی نیت اور ارادے سے نہیں آئے، ہم دونوں اپنا ایک جھگڑا لے کر آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ فوری حق اور انصاف پر مبنی فیصلہ کریں، جس میں دونوں میں سے کسی بھی فریق کی نہ بیجا حمایت ہو اور نہ ہی بیجا مخالفت اور حق تلفی ہو۔ آیت مبارکہ نمبر 23 میں وہ مقدمہ یا جھگڑا بیان کیا گیا، اور آیت مبارکہ نمبر 24 میں حضرت داؤد علیہ السلام کی جانب سے کیا جانے والا فیصلہ بھی نقل کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فوری تو فرما دیا، لیکن سمجھ گئے کہ یہ مقدمہ ایک امتحان اور آزمائش کے طور پر ان کے سامنے آیا ہے، اور اس کے ذریعے سے حق جل مجدہ نے بڑے لطیف پیرائے اور انداز میں تنبیہ بھی کی ہے۔ اسی لیے فوراً توبہ اور استغفار کی جانب متوجہ ہوئے۔ اسی کیفیت کو آیت مبارکہ نمبر 24 کے آخری حصے میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور اس آیت کی تلاوت کو سننے یا تلاوت کرنے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اور داؤد کو خیال آیا کہ اس مقدمے کے ذریعے ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، اسی لیے انہوں نے فوراً اپنے پروردگار سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے کمال صبر سے اس مقدمے کو سنا اور اس امتحان میں کامیابی حاصل کی، جس کے نتیجے میں انہیں خلافت عطا کی گئی، جس کی تفصیلات پر کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔